صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أولي القدر العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کا یہ محترم مہینہ عطا کیا۔ 1442 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1441 سال پہلے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر اپنے محبوب گھر، اپنے محبوب دیار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی۔ اور محرم کا مہینہ اپنی ذات میں بہت ہی محتم بالشان مہینہ ہے۔ یوں تو تمام مہینے، تمام دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ مبارک اور فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا مہینہ محرم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 خاص احترام والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ تو محرم کا مہینہ اپنی ذات میں بہت محتم بالشان مہینہ ہے، بہت احترام والا مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے نام ہی میں احترام پوشیدہ ہے۔ محرم کے معنی ہے وہ مہینہ جس کو خاص احترام دیا گیا۔ محرم کے حوالے سے 2 باتیں خاص طور سے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ گویا تمام انسانیت کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، وہ اپنی زندگی پر ریویو کریں، نظر ثانی کریں، اور خاص طور سے جو گزشتہ سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے اس کے حوالے سے غور کریں۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں، کیا ناکامیاں حاصل ہوئیں، کون سے ہم نے گناہ کیے، کون سی خطائیں کیں، کون سے جرائم کیے، وہ کون سے راستے ہیں جن پر چلنے کی وجہ سے بدنصیبیاں اور محرومیاں ہمارا مقدر بن گئیں، ناکامیاں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسے تمام راستوں کو ترک کرنا چاہیے، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ محرم الحرام کا یہ پیغام ہے۔ محرم الحرام دعوت دیتا ہے، میسج دیتا ہے کہ غور کرو اور اس موقع کو غنیمت جانو۔ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرصت ملی ہے، یہ اپارچونیٹی جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کو غنیمت جانو، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ 1 سال اللہ رب العزت نے دے دیا، 1 مہینہ اللہ رب العزت نے دے دیا، 1 موقع اللہ رب العزت نے دے دیا، اس موقع کو غنیمت جانو اور ہر منٹ کو
غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اسے استعمال کرو۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، ورنہ جو زندگی کا ہم مسلمانوں کی ڈھب ہے، جو طریقہ ہے، جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھگتان ہمیں اس دنیا میں تو بھگتنا ہی پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، تو ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اپیل کرتی ہے، ہمارے اوپر ہتھوڑے برساتی ہے، ہمیں جگاتی ہے، ہمیں تڑپنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، لہو و لعب کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحہ، ایک صحت کی نعمت، جب تک صحت رہتی ہے صحت کی قدر نہیں ہوتی، صحت کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں، لہو و لعب میں گزارتے ہیں، لغو کاموں میں گزارتے ہیں، غفلت میں گزارتے ہیں۔ جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر ہائے کرتے ہیں اور کاش کرتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ کیسی عظیم نعمت مجھے حاصل تھی جو میں نے کھو دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر لوگ غفلت میں ہیں۔ اور دوسری نعمت وقت کی نعمت، الصحۃ والفراغ، جب وقت ہوتا ہے تو وقت کی ناقدری کرتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو ہائے ہائے کرتے ہیں۔ یہ پوری قوم کی ٹریجڈی ہے، یہ پوری امت کی ٹریجڈی ہے، اور آج اسی وجہ سے ناکامیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں، محرومیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ وہ قوم جس کو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا، سب سے زیادہ جس سے تاکید کی گئی ہے کہ علم حاصل کرو، وہ قوم اپنا وقت لہو و لعب میں ضائع کر رہی ہے اور علم کی طرف نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ رچ قوم مسلمان قوم ہے، لیکن سب سے زیادہ محرومیوں کا شکار مسلم قوم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، اور پھر یہی نہیں کہ یہ سلسلہ ہماری زندگیوں تک تھم جائے، ہم تک رک جائے، نہیں، اس کا وبال ہمیں نسلوں تک چکانا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا کی سعادت حاصل ہو، ہمیں بھی آخرت کی سعادت حاصل ہو، اور ہماری اولاد اور نسلوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو، وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کریں، وہ نعمتیں حاصل کریں جو ہمیں حاصل نہیں ہو پائیں، تو میرے بھائیوں ہمیں آج سے اور ابھی سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اور وہ راستے جن پر چل کر ناکامیوں اور محرومیوں کو ہم نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اپنا مقدر بنا لیا ہے، ان راستوں کو چھوڑیں گے۔ یہ محرم الحرام کا پیغام ہے جو خاص طور سے یاد کرنے کا ہے۔ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے پوری فضا میں شہادت کی بو پھیل جاتی ہے اور شہدائے اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یوں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی عظمت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے اور ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے شہداء اسلام کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے دیار کو چھوڑا، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اہل و عیال کی قربانی دی، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ کہہ کر، یہ پیغام دے کر کہ مردہ وہ ہے جو زندہ رہا نام کے لیے، مردہ وہ ہے جو زندہ رہا نام کے لیے، وہ زندہ ہے جو مر گیا اسلام کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کا وعدہ پا رہے ہوں گے،
وہ اللہ کا وعدہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش کیا، انہیں ماننا، تسلیم کرنا، دل سے ماننا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ کہو بھی نہ۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ عقیدہ بنانا، یقین کرنا، ایمان لانا، دل میں بیٹھانا بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ کہو بھی نہ، وہ زندہ ہیں۔ انہیں مانو جس طرح بہت ساری چیزیں مانتے ہو کہ وہ زندہ ہیں۔ تم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہو کہ فرشتے ہیں۔ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن تم مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر تم مسلمان نہیں رہ سکتے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اور سائنٹیفک اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہم مانتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ کرنٹ، دوڑتا ہوا کرنٹ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو تار ہے اگر اس میں ارتھنگ ہے، اس میں بجلی ہے تو اس میں کرنٹ ہے، ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں کرنٹ پکڑ لے گا، ہماری جان پر آ سکتی ہے۔ یقین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو جس طرح بہت ساری باتیں اس دنیا میں ہم بغیر دیکھ کر یقین کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ایک بات اور یقین کرو کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی پاسبانی کے لیے، محمد الرسول اللہ کے مشن کو فروغ دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالی ہے۔ یقین کرو اس بات پر۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں سجائی دیتا، تمہیں نہیں دکھائی دیتا، تمہیں نہیں نظر آتا، تمہیں تو بہت ساری چیزیں نہیں دکھائی دیتی۔ اب بتائیے جو لوگ ہمیشہ ہمیش کی زندگی پا چکے ہوں ان کو یاد کر کے رونا چاہیے کہ اتنے بڑے اور بلند نصیبی کو پانے کے بعد ان کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے عزم کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے لیے یہ لوگ سرمایہ فخر ہیں، ہمارے لیے یہ لوگ نشان راہ ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا کی سعادتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی سعادتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم شہداء اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اور لوح دل پر ان کی سیرتوں کو محفوظ کر لیں اور اپنی نسلوں تک ان کی سیرتوں کو پہنچائیں، ان کے پیغام کو پہنچائیں۔ وہ حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی ہوں یا حضرت حمزہ ہوں یا حضرت حسین ہوں یا دیگر تمام شہداء اسلام ہوں، ان لوگوں نے اسلام کے لیے اور دین کے لیے اور اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ جو پیش کیا ہے تو یہ مقدر کے سکندر ہے۔ شہادت میرے بھائیوں افسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے، سینہ کوبی کرنے کی چیز نہیں ہے، سینہ چاک کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری زندگی دعا کی۔ اسی کی تڑپ میں صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی جفا کشی میں گزاری، ورنہ ان کے پاس بھی گھر تھے، ان کے پاس بھی عیش و عشرت کے سامان ہو سکتے تھے، ان کو بھی دولتیں حاصل ہو سکتی تھیں، ان کو بھی دنیا کا جاہ و جلال حاصل ہو سکتا تھا، لیکن پوری زندگی صحراؤں کی خاک چھانی تو کس لیے؟ تاکہ جام شہادت نوش کر سکیں، یا تو اللہ کے دین کو سربلند کریں گے، دنیا کے آخری کونے تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، محمد الرسول اللہ کے مشن کو پہنچائیں گے، یا جان جان آفری کے سپرد کر دیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں جان دی ہے اس اللہ کے دین کی خاطر ہم یہ نذرانہ پیش کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہیں اور عظیم المرتبت شہید ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے بے تحاشا اور تڑپ کے ساتھ حضرت عمر کی یاد آ جاتی ہے اور آ جانا چاہیے۔ ایسی قربانیاں ہیں ان کی، ایسی خدمتیں ہیں ان کی، ایسی جفا کشی ہے ان کی۔ یہ کون عمر؟ دیگر تمام صحابہ کرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے امتیازات حاصل ہیں، انہی امتیازات میں سے ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ دیگر تمام صحابہ اکرام مرید نبی تھے، عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد نبی تھے، مراد نبی تھے، نبی نے مراد میں مانگا تھا۔ عمر ابھی اسلام نہیں لائے ہیں لیکن عمر کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ
اے اللہ یوں تو تمام انسانیت کو ہدایت دیجئے، تمام انسانیت تک دعوت عام کر دیجئے، تمام انسانیت کو حق گو بنا دیجئے، لیکن اے اللہ خاص طور سے عمر ابن خطاب کو میری جھولی میں ڈال دیجئے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا۔ ابھی عمر اسلام نہیں لائے ہیں اور نبی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے نصیبے کے بلند لوگ تھے، یہ کیسے مقدر کے سکندر لوگ تھے۔ اور جب عمر اسلام لائے تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے ساتھ خوشی کی وجہ سے ایسا نعرہ لگایا کہ مکہ کی ساری پہاڑیاں گونج اٹھی۔ یہ نبی کو خوشی ہوئی، اب اسلام کو سربلندی انشاءاللہ زمین پر حاصل ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عمر کو منتخب کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کو عزت حاصل ہوگی، اور عزت حاصل ہوئی، سربلندی حاصل ہوئی۔ عمر اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، ایسا روب ہے تمہارا، ایسا دبدبا ہے شیطان پر اور شیطان کے چیلوں پر کہ جب تم جس راستے سے گزرتے ہو اگر شیطان اس راستے پر ہوتا ہے تو راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا۔ جب تک عمر زندہ رہے تو ابلیس شیطان الرجیم عمر کے سائے سے بھاگتا تھا، اور عمر کے جانے کے بعد عمر کے ماننے والوں سے شیطان کے چیلے بھاگتے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا کہ عمر کے صحیح جانشین، عمر کو صحیح طور پر فالو کرنے والے پیچھے پیچھے رہیں گے اور شیطان کے چیلے آگے آگے بھاگتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر، کہ ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں، ہر قوم میں کچھ ایسے برگزیدہ اور مبارک اور مقدس لوگ رہے ہیں، ہر امت میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت الہام کر دیتے تھے۔ الہام کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سامنے نہ نظر آ رہی ہو، زمین پر نہ ہو، ویزیبل نہ ہو، لیکن ان لوگوں کو دل میں محسوس ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا اور ایسا کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں ایسے کچھ لوگ رہے ہیں کہ جن کو واقعہ ہونے سے پہلے ہی الہام ہو جاتا تھا اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ یہ عزتیں نبی کی زبان سے حاصل ہوئیں، یہ بشارتیں نبی کی زبان سے حاصل ہوئیں۔ نبی نے کہہ دیا عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہو گئے۔ لیکن ان تمام عظمتوں کے حاصل کرنے کے بعد، ان تمام عزتوں کے حاصل کرنے کے بعد، ان تمام سربلندیوں کے حاصل کرنے کے بعد، ان بشارتوں کے حاصل کرنے کے باوجود حضرت عمر کی ایک آرزو بھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے، ایک تمنا بھی تھی، ایک تڑپ بھی تھی۔ اور میرے بھائیوں، انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آرزو اور تمنا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، چھوٹا شخص ہے، معمولی شخص ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، کم علم ہے، جاہل ہے، تو اس کی آرزو تمنا کیا ہوگی؟ چھوٹا سا گھر ہو جائے، دو چار باتیں معلوم ہو جائیں، تھوڑا سا پیسہ ہو جائے، بائک و کار ہو جائے۔ تو جتنا چھوٹا انسان ہوتا ہے اس کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے انسان، جتنا عظیم انسان ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آرزو ہوتی۔ حضرت عمر ابن خطاب کی عظمتیں دیکھیے، رفعتیں دیکھیے، بلندیاں دیکھیے، سربلندیاں دیکھیے، ان کے حوالے سے بشارتیں دیکھیے، وہ جنتی ہو چکے، یہ نبی کی زبان مبارک کہہ رہی۔ اس کے بعد ان کی آرزو سوچی کتنی بڑی ہوگی، کتنی عظیم آرزو ہوگی، کتنی عظیم تمنا ہوگی، جس تمنا کو عمر دعاؤں میں مانگتے تھے، نمازوں میں مانگتے تھے، فرائض میں مانگتے تھے، نوافل میں مانگتے تھے، تہجد میں مانگتے تھے، اٹھتے بیٹھتے مانگتے تھے۔ وہ آرزو کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کیجئے جب میرا وقت آخر ہو تو نبی کا شہر ہو۔ یہ عمر کی آرزو تھی، اور عمر کوئی معمولی شخص نہیں۔ میں نے بتایا مختصراً کیسے عظیم ہستی ہے، تو جو عمر کی تمنا تھی وہ کتنی عظیم بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی، جس کو عمر دعاؤں میں مانگتے تھے۔ اللہ کو بھی
عمر بڑے پیارے تھے، چونکہ نبی کے پیارے تھے، چونکہ نبی کے دلارے تھے، اور اللہ کو اپنا نبی بڑا محبوب، اور یہ قاعدہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کو نبی محبوب، نبی کو عمر محبوب، تو عمر اللہ کو محبوب۔ ہم بھی اپنے محبوبوں کو ان کی چاہت سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ڈیمانڈ آتی ہے اور میرا محبوب ہے، ہم پوری کر سکتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب۔ اللہ کو عمر محبوب تھے۔ اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے؟ آسمان و زمین کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی ملکیت، زمین کی ملکیت اللہ کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ کون اللہ؟ هو الاول، جب کوئی نہ تھا اللہ تھا۔ هو الآخر، جب کوئی نہ ہوگا اللہ ہوگا۔ هو الظاہر، هو الباطن، وهو بكل شيء علیم۔ تم ظاہر میں دیکھو، تم زمین کے تہوں میں دیکھو، تم پنہائیوں میں دیکھو، تم گہرائیوں میں دیکھو، تم پاتال میں دیکھو، تم صحراؤں میں دیکھو، تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھ جائیں گی۔ تو اللہ کے پاس طاقت کی کوئی کمی تھوڑی نہ ہے، اللہ کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی تھوڑی نہ، بس اللہ کے محبوب بننے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں وہ معزز ہو جاتے ہیں، سربلند ہو جاتے ہیں۔ دیکھو عمر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کیجیے، اور جب میرا وقت آخر ہو تو نبی کا شہر مدینہ ہو۔ اللہ نے کہا عمر تم نے دو چیزیں مانگی، شہادت مانگی، نبی کا شہر مانگا، ہم تمہیں شہادت بھی دیں گے، نبی کا شہر بھی دیں گے، نبی کی مسجد بھی دیں گے، نبی کی محراب بھی دیں گے، امامت کا مقام دیں گے، اور مومن کا سینہ دیں گے، اور کافر کا خنجر دیں گے۔ اس شان کے ساتھ عمر اللہ سے مل رہے ہیں۔ یہ ہیں عمر ابن خطاب۔ ان کی یہ آرزو دیکھیے کتنی عظیم ہے، شہادت۔ اور ہم نے جب شہادت کو بیان کیا، اور جو طویل لکھنؤ کا سلسلہ ہے، تاریخ ہے، شہادت کو ہم نے افسانہ بنا دیا، ہم نے فکشن بنا دی، ہم نے کہانی بنا دی، ہم نے لنترانی بنا دی، ہم نے شہادت کا مذاق اڑایا۔ میرے بھائیوں، شہادت بڑا عظیم المرتبت مقام ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے یہاں عظیم ترین مقام ہوتا ہے۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسا، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی۔ ہر پھول دلہا و دلہن کے گلے کا ہار نہیں بنتا، کچھ پھول اتنے قسمت کے پھوٹے ہوتے ہیں کہ مزاروں پر چڑھا دیے جاتے ہیں، مزاروں پہ ڈال دیے جاتے ہیں، راہوں پر ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو پیروں کے تلے کچل دیا جاتا۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسا، ہر ایک کو شہادت کا مقام نہیں نصیب ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے، اس انگوٹھی پر کندھا تھا، یہ یاد دہانی کے لیے انہوں نے لکھوا لیا تھا تاکہ یاد رہے، اور میں دعا کرتا رہوں اور اس کو دیکھتا رہوں اور تمنا کرتا رہوں اور آرزو کرتا رہوں۔ وہ کیا تھا؟ اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ مجھے عزت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائیے۔ تو شہادت ایسی چیز ہے کہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد جو سب سے مقدس جماعت ہے صحابہ اکرام کی جماعت، وہ شہادت کو طلب کرتی تھی، اور ہم اسی وجہ سے، شہادت کی اس عزت کی وجہ سے، شہادت کی اس منزلت کی وجہ سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اسی شہادت کی آرزو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا، انہوں نے عزم کر لیا تھا، یا تو ظالم حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے، یا پھر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لیں گے۔ ان کو خوب معلوم تھا کہ ہمارے پیشرو، ہمارے مقتدی اور پیشرا اکابر صحابہ اکرام شہادت کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اور پھر ان کے سامنے نانا جان کا اسوہ تھا۔ اس سے بڑا اسوہ کون ہو سکتا؟ اس سے بڑی نظیر کون سی ہو سکتی ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ نانا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح کی خدائی خزانے سے عزتیں پانے کے باوجود، عظمتیں پانے کے باوجود، رفعتیں پانے کے باوجود بھی دعا کی اور تمنا کی، تو کیا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اے کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں،
ابھی میری آرزو مکمل نہیں ہوئی، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ شہادت میں ایسی لذت ہے، شہادت ایسی عظمت والی چیز ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم ترین شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے۔ تو حسین کو خوب خبر تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہادت کیسا مقام ہے، اور ہر دور میں اہل حق کا یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے باطل کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ اور حضرت حسین تو اہل حق کے امام تھے، جگر گوشے رسول تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک ظالم حکومت، خلاف سنت حکومت، منہج نبوت کے خلاف، منہج خلافت کے خلاف جس کی حکومت ہو، اس کے خلاف میں خاموش رہ جاؤں۔ انہوں نے اسی لیے پرچم بغاوت بلند کیا تھا کہ یا تو اس ظالم حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے، یا پھر اللہ کی راہ میں جس طرح ہمارے اکابر نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہم بھی جام شہادت نوش کر لیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ وہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ انہیں خوب خبر تھی کہ ابا جان کا قول ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حین سکت اہل الحق عن الباطل توہم اہل الباطل انہم علی الحق، کہ جب حق والے، سچائی والے باطل کے خلاف بولنے سے چپ رہ جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں فلاں اور فلاں مصلحت کی وجہ سے، تو باطل سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے۔ انہیں خوب خبر تھی کہ ابا جان کا قول ہے اور ہم حق والے ہیں، ہم سچائی والے ہیں، ہم باطل کے خلاف، جو لوگ جھوٹ ہیں، جو لوگ خلاف سنت ہیں، جو لوگ خلافت کے الگ اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہمیں علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ یہی حق کی پہچان ہے اور حق والوں کی پہچان ہے۔ یا تو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے اور خلافت قائم کریں گے، خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے، یا پھر جان آفری کے سپرد کر دیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی فلسفہ شہادت ہے، اور یہی محرم کا پیغام ہے کہ جب محرم آئے تو ہمیں ان شہداء کی یاد آ جائے، شہداء کربلا کی یاد آ جائے، حضرت عمر کی یاد آ جائے، حضرت عثمان کی یاد آ جائے، حضرت علی کی یاد آ جائے، حضرت حمزہ کی یاد آ جائے، حضرت حسین اور ان کے اعزاء اقربا کی یاد آ جائے، اور ہم عزم کریں کہ ہر زمانے کے اور اپنے زمانے کے باطل کے خلاف ہم بھی اسی طرح آواز بلند کریں گے اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو محرم الحرام کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس کو اپنے دلوں میں جگہ دینے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے مولانا معاویہ عبدالرحیم فاروقی صاحب انتہائی جامع اور بصیرت افروز بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے ہماری کمزوریوں پر بھی روشنی ڈالی اور شہادت کے اوپر بھی بہت ہی زبردست طریقے سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے ہر طریقے کو سے ایک نچوڑ نکال لیا، پورا ہر طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، صحابہ کرام کا پیغام کیا ہے، شہداء کی فکریں کیا ہیں جن کو ہم کو اجاگر کرنا ہے۔ صرف شہیدوں کا نام لے لے کر کے، ان کے واقعات بیان کر کر کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس سے ہوگا کہ ہم خود شہداء کی جو فکریں تھیں، جو ان کے اعمال تھے، ان کو ہم خود اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، خلیفہ دوم کا تذکرہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی کا تذکرہ نہیں تھا۔
مولانا معاویہ عبد الرحیم فاروقی صاحب ایک تذکرہ کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں ایک واقعہ بیان کر کے اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت ہی کافی اور شافی انداز میں بیان کی ہے. ایک مختصر سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا تو اس قاصد سے قیصر روم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا خلیفہ کیسا ہے. تو انہوں نے کہا، قاصد نے حضرت عمر کے بارے میں لا یخدع ولا یخدع، اتنا جملہ کہا تو وہ سمجھ گیا. کہنے لگا کہ اگر اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر بات واقعی سچی ہے تو یہ یاد رکھو پہلے جملے سے یہ کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین کامل ہے، بالکل مکمل ہے اس کا دین، اس کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دھوکہ نہیں دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. اس کی ایک مثال اور سن لیجئے کہ دھوکہ کیسے نہیں کھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ اونٹوں کی تقسیم کر رہے تھے، آئے ہوئے تھے اونٹ تقسیم کر رہے تھے. ایک اونٹ دو آدمیوں کو دے رہے تھے. ایک غریب دیہاتی بھی آ گیا، کہنے لگے امیر المومنین سب کو اونٹ دے رہے ہیں، ہم کو بھی اونٹ دے دیجئے، مجھے اور سحیم کو ایک اونٹ دے دیجئے. سحیم کے معنی ایک لکھے ہیں کہ ایک خوشبو کے بھی آتے ہیں، مشک کے بھی، اور ایک نام بھی ہو جاتا ہے، کسی کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے. تو حضرت عمر اٹھے اور کہنے لگے سچ سچ بتا. فراست دیکھیے اور دانائی دیکھ لیے اور عقل دیکھیے. اس نے بادشاہ نے کہا تھا کہ عقل والا بھی ہے، وہ تمہارا خلیفہ عقل والا بھی ہے، دھوکہ کھاتا نہیں، اس کا مطلب کامل عقل والا بھی ہے. تو حضرت عمر کی عقل دیکھیے. اٹھے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر کے سچ سچ بتا، تو نے خوشبو کا ارادہ کیا ہے نا اس سے، سحیم نام لے کر کے، یعنی مجھے اور سحیم کو ایک اونٹ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اونٹ پورا اس کو مل جائے گا. کہنے لگا کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، میں غریب آدمی ہوں، میں یہی چاہتا ہی تھا کہ مجھے ایک پورا اونٹ مل جائے. یہ ہے دانائی، یہ ہے فراست، جس کے بارے میں ابھی آپ حضرات کے سامنے مولانا پوری تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھ جیسی زبان کیا بیان کرے گی؟ ان کے لیے تو راتیں چاہیے ان کے واقعہ، ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے. اللہ رب العزت سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ہماری زندگیوں کے اندر اتار دیجئے. دعا فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے الہ العالمین یہ پروگرام جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، اے الہ العالمین اس سے صرف اور صرف یہی مصلحت ہے اور یہی ایک دل کے اندر داعیہ ہے کہ اے اللہ یہ جو نظام ہے، اے اللہ جو ہمارے اکابرین کی، ہمارے بڑوں کی، صحابہ کرام کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے، جو ان کے اسوہ حسنہ ہے، اے اللہ ان کی سیرت ہم لوگوں سے بھول نہ جائے، ہمارے نوجوان کے دلوں سے نکل نہ جائے، ہمارے گھروں کے اندر وہ آ جائے. بس یہی مقصد ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت ہمارے گھروں کے اندر آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اس کی وجہ سے یہ چھوٹی سی ادنا سی کاوش ہے. اے اللہ اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. اے الہ العالمین آج کل جو بیماری چل رہی ہے، اے اللہ بڑی مہلک بیماری ہے، اے الہ العالمین اس سے ہم سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے. اے الہ العالمین ہمارے دینی مدارس، مساجد، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل 7 محرم الحرام کو انشاءاللہ مولانا محمد عدنان منصور پوری کا
بیان ہوگا. آپ تمام حضرات وقت مقررہ پر حاضر رہیں.